بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوش و خرم زندگی گزارے اور اسے کبھی کسی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اکثر اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس عالم اسباب میں ہمیں قدم قدم پر مختلف مشکلات، پریشانیوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے مزاج، ہماری عادات اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 سادہ اور آسان ٹپس دوں گا، جن پر عمل کر کے آپ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے باوجود ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو فوراً ملتی رہے۔ ویورز، اس سلسلے میں سب سے پہلا اور انتہائی اہم پوائنٹ شکر گزاری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کی قدر کریں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ تندرست ہیں، آپ کے تمام جسمانی اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی آزمائش سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو صرف اس بات پر ہی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی پریشانی یا آزمائش آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس دکھ اور پریشانی سے نجات دلا دے۔ ناظرین، ایک مثبت سوچ اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا شخص پریشانی اور مصیبت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ نہ صرف ہمیں اطمینان اور سکون قلب بخشتا ہے، بلکہ یہ ہمیں کبھی نا امیدی اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونے دیتا، جبکہ گلے شکوے اور ناشکری کرنے کے عادی شخص کی زندگی ہمیشہ بے چینی اور فرسٹریشن کا شکار رہتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اس حوالے سے دوسرا پوائنٹ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان سے درگزر کرنا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کائنات میں پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بحیثیت انسان ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یقیناً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس سے صرف نظر اور درگزر کریں۔ بالکل اسی طرح جب ہم سے وابستہ کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں ویسا ہی رد عمل اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ویورز، کسی بھی انسان میں منفی سوچ اور منفی رویہ پیدا ہونے کی ایک وجہ غصہ اور درگزر نہ کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے، اور ایسے رویے کا سب سے زیادہ نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی سوچ اور رویہ سٹریس اور فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے۔ معاف اور درگزر کرنے سے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم والا معاملہ فرمائے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے
اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز اور ان سے درگزر کرنے کی عادت اپنانی چاہیے تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ ویور، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تیسرا اہم نقطہ حسد سے بچنا ہے، اور یہ کسی انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت اپنا موازنہ دوسروں سے کرتا رہتا ہے، اور جب وہ کسی بھی معاملے میں دوسروں کو خود سے برتر محسوس کرتا ہے تو احساس کمتری کی بنیاد پر اس کے دل میں حسد اور پھر اس کے نتیجے میں غصے اور نفرت جیسے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا شخص اپنی زندگی میں موجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس نہ کرنے کی وجہ سے ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا۔ ناظرین، ہم جس حال میں بھی ہوں، اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یقیناً ہم محسوس کریں گے کہ بہت سے لوگ ہم سے زیادہ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا ہر قسم کی صورتحال میں اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کریں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ عمل آپ کے لیے ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلے میں چوتھا پوائنٹ حال میں جینا، یعنی اپنے آج کو خوشگوار بنانا اور اس سے بھرپور لطف اندوز ہونا ہے۔ اپنے آنے والے کل یعنی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہیں گے اور اپنی ساری توجہ اور توانائیاں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے اور بھاگ دوڑ میں صرف کر کے اپنے آج کو کل پر قربان کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی خوشی حاصل کرنے اور ایک مطمئن زندگی گزارنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والے کل کی ضرورت سے زیادہ فکر کرنے کی بجائے اپنے آج یعنی موجودہ لمحات میں حاصل نعمتوں اور آسانیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہوں۔ اسی حوالے سے پانچواں اور انتہائی اہم نقطہ عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہمیں قدم قدم پر مختلف قسم کی پریشانیوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے ہم اکثر سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو بہتر انداز میں فیس کرنے اور ان کا بہترین حل نکالنے کے لیے خود کو نفسیاتی اور روحانی طور پر مضبوط بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اس کے قادر مطلق ہونے پر کامل یقین ہوگا۔ لہذا ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادات میں باقاعدگی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے مسنون اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کافی حد تک خوشگوار اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔